حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتباع سنت کا ایسا پابند کیا تھا کہ فرمایا روایت میں کہ میرے صحابہ ایسے ممتاز اور میرے صحابہ ایسے الگ چھٹے ہوئے ہیں کہ اگر سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں تو وہ سفید بال الگ نظر آئیں گے، اور اگر کسی سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں تو یہ سیاہ بال الگ نظر آئیں گے۔ میرے صحابہ ایسے ممتاز ہیں، اور یہ امتیاز صرف اتباع سنت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے کے لیے کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے، کیوں نام پوچھ رہے ہیں آپ، کہ خبر نہیں سلام کرنا جائز نہیں۔ جی ہاں، سلام کے لیے نام پوچھنا پڑتا ہے، اور واقعی یہ قرب قیامت میں سے ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان کر کسی کو سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، کہ پہچان کر سلام کریں۔ کیوں پہچان کر سلام کریں؟ مسلمان سر سے لے کر پیر تک اپنی تمام علامتوں سے دیکھتی نظر آ جائے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اہل ذکر وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اس سے تسبیح یا ذکر بالجہر مراد نہیں ہے، اس سے ہاتھ میں تسبیح کا ہونا یا ذکر بالجہر مراد نہیں ہے کہ آپ کہ ذاکر وہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاوے، کہ ذاکر اسے کہتے ہیں کہ جس نے جو ذکر کے ذریعے اتباع سنت پر ایسا آ گیا ہو کہ دور سے دیکھ کر اللہ یاد آئے کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے جو نبی کے طریقے پر ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہے، ایمان کے بغیر دین پر استقامت نہیں ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ جی ہاں، میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے عبادت کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ عبادت آیا صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں یا عبادت اللہ تعالی کی کامل اطاعت کو کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بہت جامع لفظ ہے جو سارے احکام کو شامل ہے۔ عبادت سے نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت الی اللہ کی محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، سنت کا اہتمام، یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے۔ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے، عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے۔ تجارت کو عبادت میں داخل کیا ہے، جی ہاں، اس لیے کہ اگر تجارت عبادت پر نہیں آئی تو پھر یہ عبادات بھی قابل قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ حرام کمائیاں عبادات کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اور دعاؤں کو مردود کر دیتی ہیں۔ جی ہاں، تفصیل ہے کہ ہم نے جو احکام دیے ہیں اس میں کوئی حکم بھی چھوٹا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کسی چھوٹی سی آبادی کا گاؤں کسی ایک سنت کے چھوڑنے پر مجتمع ہو جائے اور یہ اعلان کر دے کہ ہم اس سنت عمل نہیں کریں گے، تو اس گاؤں سے قتال کرنے کا حکم ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ جی ہاں، یہاں تو فرائض امت چھوڑے ہوئے ہیں، اور خروج کا اور نکلنے کا اور ان کو سمجھا کے فرائض پر لانے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، حالانکہ قتال کا حکم ہے کہ سنت کی احیاء کے لیے اس گاؤں سے قتال کیا جائے جو کسی سنت کے چھوڑنے پر عن الاعلان مجتمع ہو جائیں۔ ہاں، دین ہے، دین اپنے کمال کے ساتھ ہے، ورنہ دین میں سے اپنی مرضی کے مطابق احکام چھانٹنا یہ خدا کی قسم نفاق کا مزاج ہے، یہ نفاق کا مزاج ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور یہ کہنا اللہ نے توفیق نہیں دی۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ لوگ توفیق کے لیے دعائیں کراتے ہیں، دعا کرو اللہ توفیق دے دے۔ ابھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، میں سن رہا تھا بیان اثر کے بعد، توفیق کیا ہے؟
میں آپ سے بتاؤں اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو اللہ عذاب بھی نہ دیتے. اللہ نے اپنے بندوں کو عذاب کی دھمکی اس لیے دی ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. جو اللہ توفیق نہیں دیں گے وہ عذاب بھی نہیں دیں گے. اللہ نے توفیق دی. توفیق کسے کہتے ہیں؟ سنو میری بات, توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے. توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے. یہ میں آپ کو بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. آج کل لوگوں نے بچنے کا راستہ یہ نکالا کہ جی کیا کریں, توفیق ہی نہیں ہو سکی. جی ہاں, لوگ بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں, جی دعا کر دو اللہ مجھے بھی توفیق دے دے. مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ حج کی توفیق دے. مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ زکوٰۃ کی توفیق دیں. ٹانگیں درست ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ مسجد جانے کی توفیق دیں. آنکھیں ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ تلاوت کرنے کی توفیق دیں. کیسی جہالت ہے, کیسی جہالت ہے. حالانکہ ان تمام اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے. توفیق کہتے ہیں اسباب عمل کا مہیا ہونا. ہماری بات یاد رکھنا, توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے, توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے, بلکہ توفیق اس عمل کے کرنے کے اسباب حاصل ہو جائیں اس کو توفیق کہتے ہیں. اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. جس کو اللہ نے مال نہیں دیا اس کو اللہ نے زکوٰۃ کی توفیق نہیں دی. جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی اس کو اللہ نے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں دی. جس کو اللہ نے پیر نہیں دیے اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی. یہ ہے اصل بات. اور لوگوں کے پاس سارے اسباب ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے توفیق نہیں دی. ارے اللہ بھی جھوٹ بول رہے, اللہ پر جھوٹ بول رہے. ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ بولتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگ لو. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر اللہ توفیق نہیں دیں گے تو اللہ عذاب بھی نہیں دیں گے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. ایسے فقراء ہوں گے جو جا رہے ہوں گے جنت کی طرف, کہا جائے گا حساب. کیا حساب کہے گا؟ آپ نے مال ہی نہیں دیا ہمیں. آپ مال دیتے ہم سے تو ہم سے حساب بھی لیتے. جی ہاں, ہماری بات سمجھنی پڑے گی بہت توجہ سے. اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ توفیق عمل کے ہونے نہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ توفیق ہوئی توفیق نہیں ہوئی, بلکہ اسباب عمل کا مہیا ہو جانا توفیق ہے. اور وہ اسباب مہیا ہیں لیکن لوگ اللہ کی دی ہوئی توفیق کو دنیا کی خواہشات پر ضائع کرتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی مال ہوتے ہوئے حج نہ کرے اسے اختیار ہے یہودی بن کر مرے, مجوسی بن کر مرے, نصرانی بن کر مرے. جی ہاں, جی کیا کروں, مال تو تھا مگر توفیق نہیں ہو سکی. جی ہاں, اور بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے حج کرنے کی. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہوئی ہے کہ تمہارے پاس مال ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین تو ایک مجموعہ کا نام ہے. دین ایک مجموعہ کا نام ہے. ہم سفر میں تھے, اچانک راستے میں وہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا, بھائی نماز پڑھنی ہے. تو ساتھی کہنے لگے کہ یہاں ہمارا کارخانہ ہے, بڑا کارخانہ ہے, اس میں راستے میں ہے, بالکل سڑک کے کنارے ہے, ہائی وے پر, یہاں نماز پڑھنے عصر کی. ٹھیک ہے, وضو بھی کرنا تھا, یہاں پڑھ لیتے ہیں. اندر کے کارخانے میں تو ایک مشین دیکھی ہم نے جو شاید 20-25 میٹر لمبی. میں بتایا کہ اس میں یہ سامان بنتا ہے. تو کہنے لگے جس کو دعا کر دیجیے یہ مشین بند ہے اور اس کے بند ہونے کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہے. میں نے کہا کیوں بند ہے؟ تو وہ ایک چھوٹا سا پرزا انگلی میں پکڑ کر لائے
کہ جی یہ چھوٹا سا ایک پرزہ ہے، یہ جرمنی سے آنا ہے اور اس کے آنے میں کچھ دشواری ہے، کچھ مشکلات ہیں. کیا ہے؟ میں نے کہا اتنی بڑی مشین ہے تم اسے تو چلاؤ، یہ پرزہ جب آئے گا دیکھی جائے گی. کہ نہیں جی یہ پوری مشین اس پرزے کے بغیر بیکار ہے. تو بات سمجھ میں آئی. میں نے سوچا، میں نے کہا یہ مخلوق کی بنائی ہوئی مشین اس پرزے کے بغیر بیکار ہے، تو جو نظام اسلام اور اسلام کے احکام اور ایک مکمل ضابطہ زندگی اللہ نے بنا کر دیا ہے، مسلمان اس کو ٹکڑے کر کے اور اس کے اجزاء بکھیر کے اور چند اجزاء اس میں سے چھانٹ کر یوں کہے کہ اس سے میں کامیاب ہو جاؤں گا. کہ جو مخلوق کے ہاتھ کی بنائی ہوئی مشین کے ایک چھوٹے سے پرزے کی کمی کی وجہ سے یہ پوری مشین بیکار پڑی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مسلمان جزوی اسلام سے کامیاب ہو جائے گا کہ ہاں میاں جتنا اسلام ہے کافی ہے. حالانکہ بات یہ نہیں ہے کہ 10% اسلام تو 10% کامیابی اور 50% اسلام تو 50% کامیابی. اللہ نے کامیابی کا وعدہ کمال دین قد افلح المؤمنون کہ ہمارے یہاں تو ایمان کے سارے احکام جتنے ایمان کے ساتھ ہیں ان سارے احکام پر کامیابی کا وعدہ ہے. سارے احکام پر کامیابی کا وعدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جزوی اسلام ہو تو جزوی کامیابی آ جائے، ایسا نہیں ہے. یہ بات اس مشین کو دیکھ کر سمجھ میں آئی کہ جب یہ مشین بیکار ہے اور اس سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ان کا ہو رہا ہے، مان نہیں بن رہا کہ مشین نہیں چل رہی ایک پرزے کی وجہ سے. تو میرے دوستو عزیزو، اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام تو ایک مکمل طریقہ زندگی کا نام ہے. ہاں یہ نہیں کہ حالات کے اعتبار سے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ چلتے تھے حالات کے اعتبار سے کہ بھئی حالات دیکھو. اس زمانے کا مسلمان بھی حالات کے اعتبار سے چل رہا ہے، حکم کے اعتبار سے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. جتنے بھی وعدے ہیں اعمال پر، وہ سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے وعدے کرتے تھے، اپنے صحابہ سے وعدے کرتے تھے. ان وعدوں کو منافقین بھی سنتے تھے، ایمان والے بھی سنتے تھے، لیکن دونوں کے سننے میں فرق تھا. وہ فرق مجھے بتانا ہے، اور یہ فرق میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس زمانے کے مسلمان ڈریں، ان میں ڈر پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حفاظت فرمائے اس زمانے میں بھی اللہ کے وعدوں کو سننے والوں کی دو قسمیں ہیں. ہماری بات توجہ سے سننا. اس زمانے میں بھی ان وعدوں کو سننے والی دو قسمیں ہیں، جیسی اس زمانے میں تھی. بہت توجہ سے بات سننا. ہمارے یہاں تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں. یہ تعلیم کے حلقے جنہیں لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تبلیغ والے عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے کچھ تعلیم کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، روزے کا شوق نہیں ہے، ان کے لیے ہے. ہم تو سارے عمل کرنے والے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. حالانکہ آپ اندازہ کریں وہ صحابہ جن کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نماز چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، جہاں منافق آ کر نماز پڑھتے ہوں، جس ماحول میں کافر اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہو، وہاں مومن نماز چھوڑ دے گا؟ ایسا ماحول اجتماعی نماز کا.
ایسے صحابہ جو اعمال پر کی پابند اور حکم پر جان دینے والے، ان کے لیے بھی یہ تعلیم کا حلقہ ان کے ایمان کی تجدید کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ان لوگوں کے لیے ہے جو جن میں عمل کا شوق نہیں ہے، اور بلکہ ہمارے کام کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ تعلیم تو شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ہمارے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ تعلیم شوق، عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہے، حالانکہ تعلیم عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تعلیم، اللہ اکبر، فرماتے تھے تعلیم اسباب کی تردید کے لیے اور وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے، کہ وعدوں کا یقین تازہ ہو، اسباب کی تردید ہو۔ سنو، اسباب کی تردید اور وعدوں کے یقین کی تجدید، یہ تعلیم کا مقصد ہے، جس کو میں نے کہا ہے کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، کہ وعدوں پر یقین لاؤ، ہم وعدے پورے کر دیں گے، اور اگر تمہیں وعدوں میں شک ہے تو تم وعدوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ وعدوں میں شک کون کرتے ہیں؟ وعدوں میں شک وہ کرتے ہیں جو وعدے سن کر حالات دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، وعدے سن کر جو حالات دیکھتے ہیں وہ وعدوں میں شک کرتے ہیں، جو وعدے سن کر حکم دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے وعدے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم آپ کے زمانے میں زبانی ہوتی تھی، آپ اللہ کی طرف سے آنے والے وعدے صحابہ کو سناتے تھے۔ اس زمانے میں صرف اتنا ہے کہ وہ وعدے کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے وعدے فرماتے تو وہ وعدے ہوا کرتے تھے برے حالات میں، کیونکہ اگر وعدے اچھے حالات میں ہوں، اگر وعدے اچھے حالات میں ہوں تو منافقین بھی کہیں گے کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا، حالات بتلا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ ارے سنو تو صحیح، وعدے ہوتے تھے برے حالات میں، وعدے ہوتے تھے برے حالات میں۔ حدیبیہ میں فتح کا وعدہ، فتح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خندق میں فتح کا وعدہ، خندق میں کوئی چیز فتح کی نہیں ہے۔ کسرا کے محلات کے فتح ہونے کی خبر دی گئی ہے جب صحابہ سردی میں، بھوک میں، کپڑوں کی قلت میں، صحابہ کی تعداد کی کمی، دشمن زیادہ، خوف زیادہ، اور آپ کسرا کے محلات کے فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، حالات تو دیکھو ان کے۔ آج کا بھی مسلمان ایسا ہے، آج کا مسلمان بھی ایسا ہے جو کسی ملک کے مال کو اور کسی ملک کی طاقت کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ کامیاب ہے، اور اپنے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں کمزور ہو گیا ہے، اور مادی شکلیں ان کا رعب دلوں پر بیٹھ گیا ہے۔ اس لیے ساری امیدیں ملک و مال سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے جب بھی کیے، برے حالات میں کیے۔ آپ دیکھیے، خندق میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن جابر کے یہاں سب کا کھانا، چٹان اڑی ہوئی ہے، خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، دشمن کے سے حفاظت کے لیے خندق کھود کر مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں صحابہ سے قیصر کسرا کے محلات اور ان کے سفید محلات وہ فتح ہوتے ہوئے دکھلا دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ اگر برے حالات میں وعدے نہ ہوں تو منافقین چھٹ کر کیسے الگ ہوں گے؟ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر وعدے برے حالات میں نہ ہوں تو نفاق چھٹ کر کیسے الگ ہوگا؟ نفاق تو چھٹے گا ہی جب وعدے برے حالات میں کیے جائیں۔ اس لیے صحابہ کرام منتظر رہتے تھے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا۔ عجیب بات ہے، تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے۔ یہاں تو
حال یہ ہے کہ صبح کی تعلیم کا کی کوئی حدیث ظہر کی نماز میں یاد نہیں، اور ظہر کے بعد کی تعلیم کی کوئی حدیث عصر مغرب میں یاد نہیں. قیامت پر کیا ملے گا؟ ادھر اذان ہو گئی، ادھر گاہک آ گیا، کیا کروں؟ یہ تو ظہر کی تعلیم کا اثر نہیں اس شخص پر جس کی صبح سے شام تک کوئی آمدنی نہ ہوئی تھی، اچانک ادھر مغرب کی اذان ہو، ادھر گاہک آ گیا. اللہ اس وقت گاہک کو کیوں لائے؟ رزق دینے کے لیے نہیں لائے ہیں، وہ رزق دینے میں گاہک کے پابند نہیں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، اللہ گاہک کو لائے ہیں اس وقت یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نماز کے لیے گاہک کو چھوڑ کر آتا ہے یا یہ گاہک کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ اس امتحان کے لیے صبح سے شام ہو گئی، کوئی آمدنی نہیں ہوئی، کوئی گاہک نہیں، کوئی کسٹمر نہیں، اور ادھر اذان ہوئی مغرب کی، ادھر گاہک آ گیا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت اس کا جو قدم اٹھے گا نماز کے لیے، میں اس کی نہیں اس کی نسلوں کے لیے روزی کا انتظام کروں گا. اور اگر اس وقت یہ بلانے پر نہیں آیا، عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں وہ تو جماعت کی نماز تو سنت ہے. عجیب جہالت ہے اس زمانے میں، جہالت کہا جائے جہالت، کہ جماعت کی نماز تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. ابھی یہ کام ذرا ضروری آ گیا، اسے کر لو، نماز قضا نہیں ہوگی، پڑھ لیں گے ابھی جا کر. جماعت سے پڑھنا سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، یہ کہتے ہیں. حالانکہ اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے، اذان نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے. نماز کے اوقات تو اذان کے شروع ہونے سے بہت پہلے بتا دیے گئے تھے، ہجرت سے بھی پہلے. سنو میں کیا کہہ رہا، اذان بہت بعد میں آئی، نماز کے اوقات پہلے بتا دیے کہ نماز کس وقت سے کس وقت تک کون سی پڑھنی ہے. اذان بہت بعد میں آئی ہے، نماز کے اوقات پہلے آ گئے. ہاں تو اذان اعلان کے لیے نہیں ہے، اذان تو دعوت ہے کہ آپ کو اللہ نے بلایا ہے، سارا نظام چھوڑ کر دنیا کا مسجد میں آ جاؤ. حضرت فرماتے تھے چار مہینے لگایا ہوا ساتھی ہے، اذان مغرب کی ہوئی، ادھر گاہک آ گیا کہ نہیں بھائی نماز کے بعد لے لینا مال، کہ میں نماز کے بعد نہیں آ سکتا، کہ نہیں آ سکتے تو مت آؤ، لیکن نماز چھوڑ کر میں نماز چھوڑ کر تمہارا کام کروں یہ نہیں ہو سکتا. مجھے رزق اللہ دیتے ہیں، میں نماز چھوڑ کر تمہارا کام نہیں کر سکتا، چلو نماز کے لیے. یہ یوں نہ سمجھے کہ میرا ایمان بن گیا ہے کیونکہ میں نے آج صبح سے کوئی گاہک نہ آیا، لیکن اب مغرب کی نماز کو میں نے ترجیح دی ہے جماعت کے ساتھ. اللہ نے بلایا ہے اپنے گھر میں، نماز کے لیے آنا الگ چیز ہے، اللہ کے بلانے پر آنا الگ چیز ہے. اللہ نے بلایا ہے، جی دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اذان دعوت ہے، اللہ نے بلایا ہے مسجد میں. حضرت فرماتے تھے یہ کہے گا کہ میرا یقین بن گیا کہ میں نے نماز کو ترجیح دی ہے اس گاہک پر، اور نماز پڑھنے چلا گیا ہوں گاہک کو چھوڑ کر. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ پہلے چھوٹی شکل کو لائیں گے نماز کے مقابلے میں، اگر اس سے آگے اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اس پر چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کے مقابلے بڑی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں، اس سے بڑی شکل لائیں گے. یہی تجارت کو چھوڑ کر نماز